اور قرآن اور روزے کا آپس میں بھی ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن روزہ اور قرآن ان اعمال کے حامل افراد کی شفاعت کریں گے، یعنی جو روزہ ہے وہ بھی اللہ کی حضور شفاعت کرے گا روزے دار کی، اور قرآن بھی اپنی قاری قرآن کی شفاعت کرے گا۔ روزہ اللہ کی حضور عرض کرے گا کہ مولا میں اس بندے کی تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک یہ پاک طیب حلال چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، صرف اس لیے کہ اسے تیری رضا مل جائے، اور اس نے میرا بڑا احترام کیا، اور جب یہ روزے کی حالت میں تھا تو اس نے ہر اس شے سے اپنے آپ کو دور رکھا جو تیری نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اور ہر اس چیز سے دور رکھا جو میرے تقدس کو پامال کرنے والی ہے، اور میرا بڑا احترام اور تکریم کی۔ مولا آج میں تیرے حضور اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں کہ مولا اس بندے کو اپنی جنت الفردوس عطا فرما اور اسے اپنی رضا عطا فرما۔ قاری قرآن کے لیے بھی قرآن اسی طرح شفاعت کرے گا کہ مولا جب رات کا وقت ہوتا تھا یہ قیام کی حالت میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں تیرے بارگاہ تیرے حضور اس کی شفاعت کرتا ہوں کہ مولا اس نے جو دنیا میں مجھ سے محبت رکھا اور میرے ساتھ جڑا رہا اور میرے ساتھ پیار کرتا تھا، مجھے عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور عقیدت سے میری تلاوت کرتا تھا، آج اسے تو اپنی رضا اور اپنی جنت عطا فرما۔ تو سامعین ذی وقار، روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت ہمیں عطا کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے ہمیں بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، آپ کے پاس نقد مال ہے تو اس پر بھی سال کے بعد آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے پاس کاروباری کوئی ایسڈ ہے اس پر بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو فرمایا جس طرح ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح جسم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ہے۔ اور خالی اس روزے کو جسم کی زکوٰۃ ہی نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ فرمایا روزہ آدھا صبر ہے، صبر کا اپنا اجر ہے اور اس کا اپنا ثواب ہے کہ ہر مشکل وقت پہ صابر اور شاکر رہنا یہ بھی اللہ کے انعام اور فضل سے ہوتا ہے، اور اس کا اپنا اجر اور ثواب ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے جہاں وہ اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت اسے صبر کی نعمت بھی عطا فرما رہا ہوتا ہے، تو یہ صبر کی نعمت بھی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ سامعین ذی وقار، دوسری بات اللہ رب العزت نے جو ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، ان روزوں کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اور جب انسان یہ روزے رکھتا ہے تو ان حکمتوں کے سبب اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو تقوی کی نعمت عطا کر دیتا ہے، اور دوسری جو حکمت ہے وہ یہ کہ اس سے جذبہ ایثار کی نعمت بھی مل جاتی ہے کہ جب انسان سارا دن خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے کرب سے جب انسان گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو معاشرے میں بھوکے اور افلاس کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کی پیاس اور بھوک کے کرب کا اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جو اپنی مرضی سے روزے رکھ رہا تھا، میں روزہ اس لیے رکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کی رضا مل جائے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا تھا کہ مجھے جنت مل جائے،
میں روزہ اس لیے رکھ رہا تھا کہ میری بخشش ہو جائے، میں روزہ اس لیے رکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو اس کے سامنے تو ایک مقصد تھا، اور اس مقصد کے ہوتے ہوئے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو پھر انسان کو صبر بھی ملتا ہے، انسان کو حوصلہ بھی ملتا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جن کے سامنے کوئی مقصد بھی نہیں لیکن بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہ بھوک اور افلاس کا شکار رہنے پر بے بس اور مجبور ہیں۔ اگر انہیں کھانا ملے تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اگر انہیں کھانے کی نعمتیں ملیں تو وہ کھانے کی نعمتیں استعمال کر سکتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں سے وہ محروم ہیں۔ تو روزے دار جب اللہ کی رضا کی خاطر حالت روزہ میں اور ایک مخصوص وقت کے لیے بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا تو میں نے سحری کے وقت اپنے من پسند کھانے کھائے، اپنی من پسند خوراک کھائی، اپنی من پسند غذا کا استعمال کیا، اور اتنا استعمال کیا کہ اس احساس کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، شام کو میں نے افطار کرنا ہے۔ پھر اسے ایک امید ہوتی ہے روزے دار کو کہ شام کا وقت آئے گا، افطار کا وقت آئے گا، پھر اللہ کی نعمتیں میرے دسترخوان پر چن دی جائیں گی، پھر میں اپنی من پسند کی نعمتوں کے ساتھ افطار کروں گا۔ تو اسے تو ایک امید ہوتی ہے، روزے دار کو تو ایک دلاسا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے احساسات روزے دار کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجبور بے بس بھوک کا شکار ہیں تو وہ کس کرب سے گزرتے ہیں، ان کی اس کیفیت کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اور اللہ کا مقصود بھی یہی ہے کہ ایک روزے دار کے اندر یہ احساس جذبہ ایثار پیدا کیا جائے، اسے اس جذبے سے سرشار کر دیا جائے، اور جب وہ بندوں کے لیے یہ جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اور محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک روزے کے سبب انسان کے اندر کتنے ایسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور حکمت جو روزے کی میں بے شمار حکمتیں ہیں، میں چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے صبر کی نعمت عطا کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس اس نے صبر کے ساتھ گزاری، پورا دن یہ بھوک اور پیاس میں رہتے ہوئے ایک دن نہیں، رمضان کے جتنے روزے ہیں، جتنے دن ہیں ماہ رمضان کے، وہ تمام ایام کے اندر اس مشق سے گزرتا رہا، اس پریکٹس سے گزرتا رہا، تو اس کے اندر ایک صبر کا پیمانہ جو ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ صبر کی نعمت اسے عطا کرتا ہے۔ تو اب جب یہ نعمت اسے مل گئی، اب دنیا کی زندگی میں، معاشرے میں اسے طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسے معاشی عدم استحکام کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسے بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر جب صبر کی نعمت اسے مل گئی تو اب اگر معاشرتی مسائل کا شکار ہے یا اقتصادی مسائل کا شکار ہے یا برادری کے مسائل کا شکار ہے، وہ ہر محاذ اور ہر سطح پر اسے یہ صبر کی نعمت مل گئی ہے، وہ ان کا اس صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے گا۔ یہ نعمت صبر کی اسے اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے عطا کر دی، یہ اللہ کا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ سامعین ذی وقار، ماہ رمضان کی جو اللہ نے روزے ہمیں عطا کیے ہیں، ان روزوں کی برکات اور ان کے فیوزات اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر تو جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب میں روزے کے دوسرے اینگل کی طرف سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ روزہ جس نے ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ کی رضا کی نیت سے رکھا، اس پر صبر بھی کیا اور بھوک اور پیاس کے کرب سے بھی گزرا اور اللہ کے اس حکم پر وہ کامل عمل کرتا رہا، تو اس پر اجر اور ثواب کیا ہے؟ یہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے
کہ اللہ نے اپنی نعمت عطا فرما دی روزے کی، یہ روزے اس پر فرض بھی کر دیے اور اس پر حکم بھی صادر فرما دیا کہ جو بھی مومن مسلمان ہے وہ روزے رکھے۔ اب جو بندہ مومن مسلمان بھی ہے اور اس عمل کو بجا لانے میں اگر کوتاہی کرتا ہے، اگر اس کی قدر نہیں کرتا، اگر اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس پر پھر سورہ احادیث مبارکہ میں وعیدیں بھی آئی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر راوی بھی اس پر ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور برے عمل ترک نہیں کرتا تو اسے کوئی ضرورت نہیں کہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یعنی کہ روزہ جب رکھنا ہے تو وہ روزہ ایسا عمل نہیں کہ وہ ایک رسم ہے اور آپ اپنی مرضی کے مطابق اس روزے کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں۔ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، روزہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی عقیدت رکھنی ہے دل میں، روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کی تکریم کرنی ہے، اس کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ہے اور ہر لمحہ ہر لحظہ اس بات کا احساس اپنے اندر رکھنا ہے کہ میں اللہ کی عبادات میں سے ایک ایسی عبادت میں مشغول ہوں کہ جس کے ذریعے میرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مجھے اللہ کا قرب بھی مل جائے گا، مجھے اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل مجھ سے صادر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے اس عمل کا تقدس پامال ہو یا اس روزے کی برکات اور اس عمل کی برکات میں کمی واقع ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ خالی سحری کر کے دن کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا اور شام کے وقت افطار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ رب العزت کی خشیت میں رہنے کا نام ہے، تقوی کی حالت میں رہنے کا نام ہے، ہر چیز جس سے اللہ نے منع کیا اس سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ جو شخص جس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بات بات پر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے ناپ تول میں کمی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے لوگوں کی دل آزاری بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے لوگوں پر تہمت بھی لگا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے غیبت اور چغلی کا بھی شکار ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے دل میں لوگوں کے لیے حسد اور کینہ بھی رکھتا ہے، تو یہ وہ عوامل ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک اللہ کی پسندیدہ چیز روزہ، آپ اس کے حامل ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے پھر وہ عوامل آپ سے صادر ہونا شروع ہو جائیں کہ جو اللہ کو پسند ہی نہیں، تو ان دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ لہذا لازم ہے کہ جب روزہ رکھا جائے تو روزے کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ روزہ جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، جب انسان جو مومن مسلمان روزہ رکھتا ہے اور ماہ رمضان میں جتنے مسلمان ہیں سب پر یہ روزہ فرض ہے، تو فرمایا ہر رات اور ہر دن اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر دن اور ہر رات اللہ رب العزت ایک ایسی دعا ہے جو ان کی قبول کرتا ہے۔ اب یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل روزہ کی شکل میں ہمیں مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک بشارت اور ایک تحفہ عطا فرما دیا کہ ان کی بخشش بھی ہو رہی ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل حکمران
جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتا ہے، اپنی رعایا پر رحم کرتا ہے، اپنی رعایا کے جملہ حقوق ادا کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عادل منصف حکمران، اس کی دعا اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک فرمایا کہ جو روزے دار ہے، روزے دار حالت روزہ میں اپنے رب کے حضور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ مظلوم، جو مظلوم ہوتا ہے وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستان ذی بکار، اب ہر شخص کسی سلطنت کا حاکم تو ہو نہیں سکتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص مظلوم ہو، لیکن یہ روزہ ایسا عمل ہے جو ہر مومن اور مسلمان کو نصیب ہو سکتا ہے، اور ہر مومن اور مسلمان پر یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اس روزے کی برکت سے وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی یہ ماہ رمضان کے جو روزے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جس مومن مسلمان کو جتنے زیادہ ماہ رمضان عطا کرتا ہے اللہ اس پر راضی ہوتا ہے۔ جس کو جتنے زیادہ ماہ رمضان زندگی میں ملے آپ یوں سمجھے کہ اللہ کی اس پر خاص رضا ہے، بشرطے کہ وہ اس ماہ رمضان کا احترام بھی کرنے والا ہو۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان ماہ رمضان کے روزوں کو پورے احترام کے ساتھ اور پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو یہ عمل ہم کر رہے ہیں اس کی توفیق سے اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے، اور روزے کی کرنے کے عمل سے جو جو اجر و ثواب اللہ نے رکھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں آج جو ہم نے سنے اور سنائے اللہ تعالیٰ یہ سارے اجر و ثواب کا ہمیں مستحق اور حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یار یہ چیز بڑی عجیب آنے رہی، مکھی بار بار آئی۔